مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کی شادی ہوئی، جب رشتہ آیا تو انہوں نے یہ بات نہیں کی کہ یہ ٹوٹل اس کی لک جو ہے وہ لڑکوں والی ہے؟ نہیں، ایسے کوئی بات نہیں. آپ کی ارینج میرج تھی؟ لو؟ نہیں، ارینج میرج تھی. میرے ہسبینڈ نے مجھے مارے فائر. ہسبینڈ نے؟ جی جی. ہسبینڈ نے کیوں فائر مارا؟ پیسوں کی لالچ کہا جا سکتا ہے. نکاح ہوا تھا میرا، رخصتی نہیں ہوئی تھی ابھی. وہ دبئی چلے گئے. انہوں نے کہا کہ جی میں ویزا بھیجوں گا، وہاں کام کریں گے، آپ ایسا کریں 30 لاکھ مجھے جو ہے نا پاکستانی مجھے بھیجیں. اور میں نے انکار کیا. اس کے بعد ہماری ٹیلی فونک جو ہے وہ ختم ہو گئی. انہوں نے کہا کہ جی معذرت، میں سوری یہ وہ، پھر میں ویزا بھیج رہا ہوں، آپ کو لینے آ رہا ہوں. 16 مارچ 2018 میں وہ آئے ہیں. نہ کچھ کہا ہے، نہ کوئی لڑائی ہوئی ہے، نہ کوئی جھگڑا ہوا ہے. سیدھا فائر مارنے شروع کر دیے. 5 فائر مارے ہیں. کہاں کہاں لگے؟ ہاتھ میں لگا ہے، یہ ادھر ٹانگ پہ لگا ہے، اور پیٹ میں لگا ہے، 2 ادھر لگے ہیں. کہ آپ کو 5 فائر آپ کے شوہر نے مارے، وجہ نہیں پتا چلی؟ کسی قسم کی کوئی وجہ نہیں. میں یہ سوچتی ہوں کہ انسان کو 1 فائر لگے تو وہ زندہ نہیں بچتا، آپ کو 5 فائر لگے تو آج آپ زندہ ہیں. بس اللہ کا کرم ہے جی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں میرا بائکر لیڈر ٹی وی کے ساتھ. ناظرین اس ٹائم میرے ساتھ عالیہ رشید موجود ہے، جس کا تعلق لیا سے. آج سے 6 سال پہلے عالیہ کو 5 فائر لگے، اور 5 فائر لگنے کے بعد بھی عالیہ آج زندہ ہے. عالیہ سے ہم بات کرتے، اس سے پوچھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، عالیہ کو 5 فائر کس نے لگائے تھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عالیہ کیسے ہو؟ الحمدللہ. اچھا عالیہ، مجھے سب سے پہلے یہ بتاؤ، ہم باقی ساری باتیں بعد میں کرتے ہیں، یہ جو گیٹ اپ بنایا ہوا ہے ٹوٹل لڑکوں والا، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ یہ میرا بچپن سے ہی ایسا ہے. میں اسکول کالج میں ایسے ہی رہی ہوں، ایسے ہی پڑھتی رہی ہوں. یہی پینٹ شرٹ پہنتی رہی ہوں، شلوار قمیض پہنتی رہی ہوں. اچھا، مطلب لڑکیوں والا لباس کبھی پہنا ہی نہیں، میں نے نہیں کبھی پہنا. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کی شادی ہوئی، جب رشتہ آیا تو انہوں نے یہ بات نہیں کی کہ یہ ٹوٹل اس کی لک جو ہے وہ لڑکوں والی ہے تو اس میں وہ لڑکیوں والی چیزیں نظر نہیں آتی؟ نہیں، ایسے کوئی بات نہیں، کسی قسم کی کوئی بات نہیں. وہ خود چاہ رہا تھا کہ بھی مجھے ایسی چاہیے کہ بھی جو میرے ساتھ شانہ بشانہ چلے. اچھا جی جی. تو مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کو 6 فائر لگے تھے. کتنی دفعہ میری آپ سے بات ہوئی اور آپ نے مجھے یہ بات بتائی، لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ انسان کو 1 فائر لگے تو وہ زندہ نہیں بچتا، آپ کو 5 فائر لگے تو آج آپ زندہ ہیں. کس طرح؟ بس اللہ کا کرم ہے جی. کیا کہہ سکتے ہیں، اس میں زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے. انسان تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. کرنے والے تو کر جاتے ہیں، ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ اگلا بندہ کس تکلیف میں ہے. میں تقریباً 6 سال سے اس تکلیف سے گزر رہی ہوں. تو 11 لگے فائر؟ میرے ہسبینڈ نے مجھے مارے فائر. ہسبینڈ نے؟ جی جی، اسی نے مارے. ہسبینڈ نے کیوں فائر مارے؟ بس پیسوں کی لالچ کہا جا سکتا ہے، یا حسد کہا جا سکتا ہے، یا پھر آپ سمجھ لیں کہ کچھ ایسا آج کل جو ہے معاشرے میں چل رہا ہے کہ آپ کسی کو گھیرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کرتے ہیں. سو اس پہ میں کیا کہہ سکتی ہوں. اب پیسوں کا لالچ کیا مطلب کہ آپ سے پیسوں کی ڈیمانڈ کی؟ جی جی بالکل. مجھ سے شادی کے بعد؟ بھی بالکل. نکاح کے بعد، میرے نکاح ہوا تھا میرا، اور رخصتی نہیں ہوئی تھی ابھی. اور وہ دبئی چلے گئے. انہوں نے کہا کہ جی میں ویزا بھیجوں گا، وہاں کام کریں گے، آپ ایسا کریں 30 لاکھ مجھے جو ہے نا پاکستانی مجھے بھیجیں. ٹھیک ہے. دسمبر 2017 کی بات ہے. اور میں نے انکار کیا. اس کے بعد ہماری ٹیلی فونک جو ہے وہ ختم ہو گئی. پھر انہوں نے کہا کہ جی نہیں، آپ جو ہے نا میرے ساتھ، معذرت، میں سوری یہ وہ، پھر میں ویزا بھیج رہا ہوں، آپ کو لینے آ رہا ہوں. تو 16 مارچ 2018 میں وہ آئے ہیں. انہوں نے ملتان ایئرپورٹ سے میں نے ریسیو کیا ہے. ہم لوگ گئے ہیں. میرے والد صاحب ہیں، ان کی قبر ہے، اللہ ان کو دریغ رحمت کرے. تو انہوں نے وہاں پہ ہی بس جو ہے نا فاتحہ پڑھنے کے بعد نہ کچھ کہا ہے، نہ کوئی لڑائی ہوئی ہے، نہ کوئی جھگڑا ہوا ہے. بس سیدھا فائر مارنے شروع کر دیے. آپ سے کوئی بات نہیں ہوئی؟ کچھ نہیں پوچھا؟ کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی میرے سے. کہاں تھے جب آپ کو فائر مارے؟ میں قبرستان پہ تھی، میرے والد صاحب کی قبر پہ تھی میں. اچھا، قبرستان میں آئے؟ جی جی قبرستان میں. ہم دونوں گٹھے گئے تھے. ملتان سے آ رہے تھے، صبح 6 بجے کا ٹائم تھا. ملتان سے آ رہے تھے اور ہم وہاں گٹھے تھے جو مجھے فائر مارے گئے. اچھا، پھر کیا 5 فائر مارے ہیں. کہاں کہاں لگے؟ میرے ہاتھ میں لگا ہے، یہ ہاتھ میں فائر لگا ہے، ادھر ٹانگ پہ لگا ہے، اور پیٹ میں لگا ہے، 2 ادھر لگے ہیں. تو 11-12 آپریٹ ہو چکے ہیں میرے. ابھی بھی مسلسل میں 11 سے 12 آپریٹ ہو چکے. جی میری جو انڈس لائن ہے وہ پلاسٹک کی ہے، اسمال انڈس لائن جو ہے، اور وہ کٹ گئی تھی فائر لگنے سے. اور جو فیمر کی ہڈی ہے وہ تو بالکل کچرا ہو گئی تھی. میں نے مختلف یہاں لاہور کے بہت سارے ہاسپٹلس میں نے علاج وغیرہ کروائے ہیں. 11 آپریٹ ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک صحتیاب نہیں ہو سکی صحیح طریقے سے. کیا وجہ ہے؟ ایک تو اتنے وسائل نہیں ہیں میرے، کیونکہ جو تھا جمع پونجی وہ تو سٹارٹ میں لگ گئی نا. ہاسپٹلس کے خرچے ہیں، آپ کو پتہ ہے اتنے. میرا ہاسٹل تھا، گرلز ہاسٹل تھا، وہ وینڈ اپ ہو گیا. مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کو 5 فائر آپ کے شوہر نے مارے.
تو وجہ نہیں پتہ چلی؟ کوئی مطلب کہیں کسی فیملی میں کسی نے بھڑکایا ہو یا کوئی بات ہو؟ نہیں، کسی قسم کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اچانک سے باہر سے آنا اور آتے ہی قبرستان میں جا کے میرا ویزا انہوں نے بھیجا ہوا تھا، انہوں نے کہا میں لینے آ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور جب آئے ہیں تو انہوں نے جو ہے میرے ساتھ یہ بات جاننے کی کوشش نہیں کی؟ اس سے بھی نہیں پوچھی؟ بہت سارے انہوں نے کی ہے، کہا ہے شوہر سے بات؟ ہاں جی، میرے بلکہ جس دن مجھے فائر لگے ہیں میں ہاسپٹل میں تھی، میرے بڑے بھائی کو کال آتی ہے اس کی دبئی میں بیٹھ کے، وہ واپس دبئی بھاگ گیا اسی دن، واپس آ کے کال آئی ہے میرے بڑے بھائی کو کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیں۔ پھر مجھ سے بھی معافیاں شافیاں مانگتا رہا یہ وہ، لیکن میں نے نہیں کیا، اس ٹائم نہیں کیا۔ صاف ظاہر ہے پھر 5 سال کے بعد وہ واپس آیا ہے، اس نے عبوری ضمانت کروائی ہے، پھر ایف آئی آر کروا دی تھی؟ میں نے ایف آئی آر کروا دی تھی۔ صاف ظاہر ہے کہ پھر ایف آئی آر کے بغیر تو ہاسپٹل والے بھی نہیں رکھتے، تو میں نے وہ کروا دی ایف آئی آر وغیرہ، اور جب واپس آیا 5 سال کے بعد پھر عبوری ضمانت کروائی ہے، معافیاں تلافیاں یہ وہ سارا کچھ، پھر 1 سال جیل میں نے رکھوایا ہے اس کو، ٹھیک ہے، لیکن وہ پاورفل بندہ ہے، تو پولیس میں ملازم تھا پہلے، ریڈر تھا ڈی ایس پی کا، تو اس لیے میں پیچھے ہٹ گئی۔ آپ نے معاف کر دیا؟ میں نے اللہ واسطے معاف کر دیا اس کو۔ آپ نے 2 باتیں کی اس میں، اللہ کی خاطر معاف کیا یا وہ پاورفل تھا اس لیے معاف کیا؟ دونوں چیزیں دیکھی ہیں میں نے، کیونکہ پاورفل صاف ظاہر وہ تو ہے ہی ہے، کیونکہ ایک پولیس آپ کو پتہ ہے کہ کافی مجھے مسائل کا شکار رہی ہوں میں اس چیز آپ کی ارینج میرج تھی؟ لو تھی؟ نہیں، ارینج میرج تھی جی۔ ارینج میرج تھی، اور پھر بھی جو ہے وہ ایک انسان آپ کو بنا کوئی پوچھے، کوئی غلطی بھی نہیں ہے، اور اس طرح کی حرکت کر جانا سمجھ سے باہر ہے۔ بہت ساروں نے پوچھا ہے، حالانکہ میں نے بھی یہی جو آتے رہے ہیں معافیوں کے لیے، ان سے بھی میں نے کہا ان کو بٹھا کے آپ پوچھ لیں کہ میرا قصور کیا ہے، اگر میرا قصور ہے تو میں اس کو ابھی معاف کر دیتی ہوں۔ اچھا عالیہ، آپ کا اتنا نقصان ہوا، آپ نے ایف آئی آر کروائی، پھر اس کے بعد آپ نے معاف بھی کر دیا اللہ کی خاطر، تو مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ کے جو حالات ہیں وہ کس طرح چل رہے ہیں، کس طرح زندگی جی رہی ہیں آپ کے؟ آپ نے بتایا اتنے زیادہ آپ کے آپریشن ہو چکے ہیں، کام کیا کرتی ہیں؟ ابھی تو فری ہوں فی الحال، لیا میں رہ رہی ہیں؟ میں لیا میں رہ رہی ہوں، لیکن میرا ٹوٹلی علاج جو ہے لاہور میں ہو رہا ہے، کیونکہ ملتان پیسے وغیرہ کیسے ارینج ہوتے ہیں؟ بس دوستوں سے ہیلپ لیتے ہیں، یا بھائی وغیرہ ہیں تھوڑا بہت وہ کر دیتے ہیں، اور اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اب کچھ کر تو نہیں سکتی میں۔ آپ کوئی کام نہیں کرتی؟ نہیں، میں اچھا، میں نے سنا ہے آپ کو بائک کا بھی شوق ہے، بائک پہ آپ سفر کرتی رہی ہیں، بائک بھی چلاتی رہی ہیں؟ جی، میں بائک ساری بات ہے، لک جو ہے ساری لڑکوں والی ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ جو ہے نا بائک نہ چلائیں اور آپ بائک پہ کہیں گئی نہ ہو۔ کہاں گئی ہیں؟ میں مختلف جگہوں پہ گئی ہوں، سٹی ٹو سٹی گئی ہوں، فیصل آباد، ملتان، لاہور آئی ہوں میں 2-3 دفعہ بائک پہ، لاہور آتی رہی ہوں، اور مری گئی ہوں، لیکن وہ میں گاڑی پہ گئی تھی، اپنی گاڑی دی تھی۔ اچھا، میں آپ کو دیکھیے مجھے نا افسوس خود ہو رہا ہے کہ اتنی پیاری لڑکی ہے، اور بہادر، اسے بہادری میں کہوں گی کہ جو اس ٹائم کتنے 2005 کی بات بتائی ہے؟ 2005 سے میں بائک چلانا 2005 میں، تب تو میرے خیال میں کوئی لڑکی نہیں ہوگی بائک پہ، کسی نے کبھی بائک چلائی نہیں ہوگی کسی لڑکی نے، تو میں نے بڑی لیٹ شروع کی ہے، میں تقریباً کوئی 7 سال سے میں نے سٹارٹ کی ہے پراپر بائک چلانا، تو اس نے 2005 کی بات بتا رہی ہے، تب بائک چلائی تھی، تو اس کا مطلب کہ آپ بہت بہادر ہیں، ایویں نہیں آپ یہاں پر موجود ہیں، ایویں نہیں آپ زندہ، اور میں آپ کا انٹرویو کر رہی ہوں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات ہے۔ نہیں، یہ تو اللہ پاک خاص رحم ہے مجھ پہ، خاص کرم ہے، شاید میرے کوئی ایسے نیکی کام آ گئی ہے، یا میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں جو میرے ساتھ تھیں، تو باقی الحمدللہ 2005 سے میں بائک چلا رہی ہوں، اور مختلف جگہوں پہ بھی میں نے وزٹ کیے ہیں۔ اس کے علاوہ میں پرنٹ میڈیا میں بھی جاب کرتی رہی ہوں کافی عرصہ، پھر ہاسٹل بنا لیا، اور اسٹیٹ لائف میں بھی کام کیا، تو اللہ کا شکر ہے، لیکن اب جو ہے نا انسان جب گر جاتا ہے نا تب دوست بھی کام نہیں آتے ہیں۔ کوئی دوست نہیں کام آ رہا؟ نہیں، بس فیملی ساتھ دے رہی ہوگی، بہن بھائی فیملی ساتھ دے رہی ہیں، کچھ ہمارے دوست ہیں میرے، وہ کر رہے ہیں۔ یہ بڑی بات ہے کہ کہتے ہیں کہ جب مشکل انسان پر ٹائم آتا ہے دوست بھی اور رشتہ دار بھی پیچھا چھوڑ جاتے ہیں، وہ بھی ساتھ نہیں دیتے، اور آپ کے بھائی جو آپ بتا رہی ہیں کہ بھائی ساتھ دے رہے ہیں۔ جی بالکل، بھائی ساتھ دے رہے ہیں، جن لوگوں پہ میں نے انویسٹ کیا تھا کسی زمانے میں، وہ تو مجھے ہاسپٹل ایڈمٹ کروا کے چھوڑ گئے تھے۔ اچھا، جی بالکل۔ کبھی دکھ نہیں ہوا اس بات پہ؟ نہیں، دکھ کس بات کا ہونا مجھے، مطلب آپ نے زندگی سے بڑا کچھ سیکھا ہے کہ مشکل ٹائم میں اپنے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ جی بالکل، چھوڑ جاتے ہیں جن کو اپنا سمجھا ہوتا ہے،
کبھی کوئی دل میں کوئی شکوہ شکایت ہوئی ہو، زندگی میں کوئی پچھتاوا ہوا ہو، کوئی دکھ ہوا ہو؟ نہیں، کسی قسم کا نہیں ہے، کیونکہ میں نے ایسا کوئی بھی نہیں کیا کہ بھی مجھے کسی قسم کا پچھتاوا یا ہو. باقی الحمدللہ میں آپ کے سامنے زندہ ہوں، صحیح سلامت ہوں، چل پھر سکتی ہوں، لیکن سٹک کے سہارے. ابھی بھی میرا ایک میں نے لاسٹ ڈے میں نے اپنا چیک اپ کروایا تھا، سی ٹی اسکین بھی کروایا. انہوں نے کہا کہ آپ کی ٹانگ کا دوبارہ آپریٹ ہونا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے لیے میں پریشان ہوں. صاف ظاہر ہے کہ بھی آپریٹ کے اوپر خرچہ، پھر سارا کتنے بون پیسے لگنے ہیں؟ جو انہوں نے ڈاکٹر نے بتایا وہ تو 3.5 لاکھ تک کہہ رہے تھے، کیونکہ بون گرافنگ ہونی ہے میری. ٹھیک ہے، ابھی دیکھیں کیا بنتا ہے. کبھی شوہر سے کوئی کچھ کہنا چاہتی ہو یا کوئی دل میں کوئی بات رہ گئی ہو تو آپ کہہ سکتی ہیں ہمارے چینل کے؟ نہیں، کوئی صاف ظاہر ایک بندے کو چھوڑ دیا تو پھر چھوڑ دیا ڈیفینیٹلی. میرا پیچھے مڑ کے نہیں میں دیکھتی ہوں. نہیں دیکھتی؟ نہیں، میں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتی. کچھ اور کہنا چاہتی ہوں جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، کوئی پیغام دینا چاہتی ہوں؟ ہاں، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ انسان جو ہے نا اپنے لیے کچھ کرے. ٹھیک ہے، دوسروں پہ اگر ڈپینڈ کرے گا نا تو ایسے ہی مار کھائے گا. جیسے اعتماد پہ میں نے مار کھا لی. اعتماد جو ہے نا بہت بری چیز ہے. اگر آپ کسی کسی پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے کسی پہ اعتماد. مجھے تقریباً 2005 سے میں میڈیا میں اور بائک وغیرہ چلاتی رہی ہوں. میں اپنے لیا کی فرسٹ لیڈی ہوں، بائکر جو ہے؟ بائکر ہوں فرسٹ. کیا بات ہے. میرے بعد وہاں پہ اب شعور آیا لوگوں کو. آپ کہہ رہی ہیں آپ لہیا کی، میں کہہ رہی ہوں کہ 2005 کی بات کر رہی ہیں. 5 میں تو کوئی بھی نہیں ہوگی وہاں پہ تھی نہیں کوئی. میں کہتی ہوں تب تو یہ چیز ہی نہیں ہوگی کہ جو ہے بائک لڑکی بھی چلا سکتی ہے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. میرے بیکورڈ ایریا میرا اب تو چلے شعور آ گیا، ادروائز پہلے نہیں تھا. پہلے میں نے سائیکل چلانا شروع کی، پھر بائک چلانا شروع کی. اب میرے بعد کافی فیمیل آئی ہیں، بچیاں آئی ہیں. تو ماشاءاللہ ہم اسکوٹی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ. ہاں، لیکن پھر بھی تھوڑا سا میرا جو علاقہ ہے نا لیا، ادھر ابھی بھی نہیں ہوں. ہاں وہ اسٹیکی بیلٹ ہے اور آپ کو پتہ جنوبی پنجاب کا علاقہ ہے، تھل کا علاقہ ہے. تو ابھی وہاں پہ تھوڑا سا نا نہیں، اتنا نہیں ابھی بھی نہیں ہے. لیکن میرا آج بھی ایک نام ہے وہاں پہ. چلیں جی، یعنی کہ آپ کا لاسٹ جو ہمارے جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو یہی پیغام ہے کہ لوگوں پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے. ناظرین، عالیہ سے جو ہے وہ بات کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ عالیہ کے ہم لائف کے بارے میں جانیں، اور میں یہ خود بھی جاننا چاہتی تھی کہ آخر ایسی کیا وجہ ہوئی کہ عالیہ کو 5 فائر لگے ہیں اور عالیہ جو ہے ابھی آج ہمارے سامنے زندہ سلامت کھڑی ہوئی ہے اور اپنے لائف میں جو بھی کام کر رہی ہے. اتنی ہمت ہر انسان میں نہیں ہوتی جتنی ہمت عالیہ میں ہے. تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اچھے برے حالات جو ہے ہر انسان کے آتے ہیں، اور جس طرح میرے دل کو بڑی بات کہہ لیں کہ دکھ ہو رہا ہے مجھے کہ ایک انسان جس کے ساتھ آپ نے ایک وقت گزارا ہو، اسے آپ ایک لو میرج بھی نہیں تھی، ارینج میرج تھی، اور اس کے باوجود بھی اچانک سے آنا اور کوئی بات بھی نہیں ہے اور آ کے جو ہے آپ ایک انسان کے اوپر حملہ کر دے اور اس کو جان سے مارنے کی کوشش کریں، تو یہ غلط بات ہے. تو میں یہی کہوں گی کہ اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے سے پہلے آپ لوگ 1000 بار دیکھا کریں، اچھے سے جانا کریں کہ کیا وہ لوگ آپ کی بیٹی کے قابل ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے آپ لوگ شادی کا فیصلہ کیا کریں. اور لاسٹ پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسے عالیہ نے بولا کہ کسی پہ اعتماد نہیں کرنا، اعتماد ہی جگہ جگہ پہ انسان کو جو ہے نا مروا دیتا ہے. مجھے اجازتیں ملتے گئے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.